ونسلم على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم درود شریف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولى الثقلين. قابل احترام محترم مکرم سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف فرض کر لینے کے بعد اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے آج کے اس جمعہ کے عنوان کے صدقے آخرت کی تمام تر رحمتیں اور مغفرتیں عطا فرمائے، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین جو عنوان آج ہم سننے جا رہے ہیں اس کے صدقے ہمیں برکتیں اور اپنی خاص کرم نوازیاں عطا فرمائے۔ آج جمادی الثانی کے اس مہینے میں آج کے جمعہ کے دن ایک عظیم الشان عنوان آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس پر اپنی سوچ فکر اور عمل مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی آیہ مبارکہ برکت کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا بے شک ہم نے اعطیناکا عطا کی آپ کو الکوثر کوثر عطا کی۔ کوثر کے کچھ معنی مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی، ایک مراد یہ ذکر کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے جس کوثر کی عطا کا ذکر کیا ہے وہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اور آپ کی ذریت مبارکہ ہے۔ اس میں سر فہرست بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا شان سر فہرست ہے اور سب سے پہلے مراد ہے۔ اس پر کلام نہیں کرنا کہ کوثر سے اور کیا کیا مراد ہے اور اس پر کیا دلائل ہے، کیا آپ کی ذات مبارکہ اس سے مراد ہے، یہ بات طے ہے۔ مفسرین بڑے بڑے جلیل القدر جنہوں نے اپنی زندگیاں خرچ کر دی قرآن کی خدمت میں، ان جلیل القدر مفسرین نے کوثر سے مراد بی بی پاک کی ذات دی ہے۔
इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात मुराद ली है। तो आज का दिन जिक्र करने का मकसद दरअसल 20 जमादी-उस-सानी बीबी पाक सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का यौम विलादत 20 जमादी-उस-सानी बीबी पाक की विलादत होती है। 20 जमादी-उस-सानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशियाँ और मुसरतें और रब की रहमतें अपने घर में उतरती देख रहे हैं। 20 जमादी-उस-सानी का दिन हुजूर की खुशी का दिन है। उस दिन सरकार खुश हुए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज पर खुश हो उस पर उम्मती को भी खुश होना चाहिए। हम उम्मतियों को भी उस पर खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही चीज होती है कि जो हुजूर करें वो करो, जिससे वो रोके वो रुको। तो बीबी पाक की विलादत पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशी फरमाई, बड़ी मुसरत फरमाई। ये तो छोटे लफ्ज हैं, खुशी मुसरत। ये तो हम आम इंसान जिसके घर बेटी पैदा हो खुदा की रहमत है वो अंदाजा कर सकता है कि ये कितनी बड़ी खुशी की बात होती है। तो इमामुल अंबिया रहमतुल्लाह अलमीन आका, उनके घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बेटी की सूरत में रहमत अता फरमाए तो कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। तो इस मुनासबत से बीबी पाक की विलादत आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी की खुशी में हम आपका जिक्र खैर सुनेंगे और देखेंगे। आप मुलाजा करेंगे कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर को, अपनी आंखों की ठंडक, अपने दिल की धड़कन को, अपने जिगर के टुकड़े को क्या फजीलत अता फरमाई है, क्या मकाम अता फरमाया है, क्या इज्जत, क्या तकरीमात अता फरमाई है। इसके लिए मैं एक रिवायत जिसको रिवायत करने वाली हस्ती उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और रिवायत करने वाले मुहद्दिसीन इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जैसे लोग हैं, जलीलुल कदर लोग। रिवायत आपने हो सकता है इजमालन सुनी हो, लेकिन तफसीली रिवायत में आपके सामने अर्ज करने लगा हूं। कहीं कहीं से मैं अपने मजे और आपके मजे के लिए अरबी के अल्फाज भी तलावत करूंगा, लज्जत के लिए, बरकत के लिए। अना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, ये बात वो हस्ती बयान कर रही है जो हुजूर के हरम में रहने वाली, हुजूर के घर में रहने वाली। तो घर के अंदर जो बात होती है वो घर का बंदा ही बेहतर तरीके से बता सकता है। बाहर का बंदा बयान करेगा तो उस पर एतराज, सवाल, जवाब चलेंगे। पता नहीं बात सही सुनी है, नहीं सुनी, हो सकता है दरमियान में कोई आ गया हो, इन्हें कैसे पता चला। घर बात तो घर के अंदर की थी, लेकिन रावी मैंने ऐसा ढूंढा, रिवायत ऐसी ढूंढी और मुहद्दिसीन रिवायत ऐसी लेकर आए हैं कि ये सारे सवाल जवाब नहीं हो सकते। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप ये रिवायत इरशाद फरमाती हैं क़ालत कुन्ना अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदहु, हम सारी अज़वाज मुतहहरात, हम सारे हुजूर की बीवियां रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा थी।
فأقبلت فاطمة ما تخفي مشيتها من مشية رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتی ہیں کہ بی بی پاک سیدہ خاتون جنت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اسی ماحول میں ہمارے گھر میں تشریف لائی. حضور کے ارد گرد حضور کی ساری ازواج بیٹھی ہیں. ازواج مطہرات حضور کی خدمت میں مصروف ہیں، وہاں تشریف فرما ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں، تمام ازواج جمع ہیں. اس منظر کو ذہن میں رکھ کر پوری روایت سنیے کہ گھر میں ماحول کیا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ازواج مطہرات ساری جمع ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ تشریف لاتی ہیں. اب یہ بیان، اب یہ تجربہ اور یہ تجزیہ، یہ عقیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خود بیان کرتی ہے. یہ راوی نہیں کہہ رہا، کوئی محدث نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ کہتے ہیں ماں آپ فرماتی ہیں کہ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا بی بی پاک اندر داخل ہوئی، آپ فرماتی ہیں کہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چال چلنے کا انداز ہو ایسا تھا جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. بی بی پاک کو چلتے ہوئے کوئی اور دیکھتی تو وہ فرق نہ کر سکتی کہ یہ بی بی پاک چل رہی ہیں یا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. کہ چلنے کا انداز ایسا تھا، اتنا خوبصورت انداز تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے اور بی بی پاک کے چلنے میں کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا تھا، کوئی فرق نہیں ہو سکتا تھا. چلنے میں حضور جیسی بالکل چال یہ بی بی پاک ذکر کر رہی ہے. معاف کیجیے، ہم داڑھی رکھ لیں، امامہ شریف پہن لیں اور چپا کپا پہن لیں، ہم باعزت باوقار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری حیت، ہماری حالت، ظاہری حالت اس کے مطابق ہو جاتی ہے جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. گناہگار بندہ بھی ہو، مسلمان ہو، وہ پھر بھی لحاظ کرتا ہے. آپ نے ہزاروں دفعہ دیکھا کہ یار آپ نے داڑھی رکھی ہے مولوی صاحب، آپ پہلے آ جائیں، میں لائن میں کھڑا رہتا ہوں. آپ نے امامہ باندھا ہوا ہے، آپ موزل رکھتے ہیں. آپ کس چیز کا احترام ہے؟ کس چیز کی یہ عزت دی جا رہی ہے؟ صرف اس بات کی کہ حلیہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا آیا ویسا اس بندے نے اپنانے کی کوشش کی. اور چال تو کوئی اپنا ہی نہیں سکتا، وہ تو نیچرل ہے، فطرتاً ہے. اللہ رب العالمین نے بی بی پاک کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال عطا فرمائی. چلنا ٹور جو تھی وہ حضور جیسی تھی. صحابہ کتنا احترام کرتے ہوں گے جب دیکھتے ہوں گے بی بی پاک تشریف لا رہی ہے، چلنے میں حضور یاد آتے ہوں گے. اور جن کی چال سے حضور یاد آتے ہوں ان کے پاس بیٹھنے سے حضور کتنے یاد آتے ہوں. تو فرماتی ہیں فلما رآہا، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بی بی پاک کو تشریف لا رہی ہیں، قال مرحبا بابنتی ثم اجلسها، آپ نے فرمایا مرحبا میری بیٹی تشریف لائی، میری بیٹے آئی ہے، مرحبا. ثم سارا، منظر میں نے پہلے آپ کو بتایا، ساری ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر آپ نے بی بی پاک کو اپنے پاس بلایا، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ذرا اندازہ لگائیے، فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری باڈی کا حصہ ہے. یہ نہیں فرمایا میری امتی ہے، میری اولاد، فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. قیامت تک آنے والی
سمجھا دیا کہ وہ امت جو حضور کے نالین کا احترام کرے گی، حضور کی خاک مدینہ کا احترام کرے گی، حضور کی نسبتوں کا احترام کرے گی، حضور کے مبارک لباس کا احترام کرے گی، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ بی بی پاک کون ہے؟ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، جسم کا حصہ ہے۔ جسم کبھی انسان سے الگ نہیں ہوتا، کپڑے پھر اتر جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں، لباس تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن جسم کا ٹکڑا جو ہوتا ہے وہ جسم کا حصہ ہی رہتا ہے۔ لباس کو پرانے بدلے جاتے ہیں، نالین بدلے جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جسم کا ٹکڑا نہیں بدلا جا سکتا۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ثم سارا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم ساری ازواج دیکھ رہی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے کان میں سرگوشی کی، اب کان میں سرگوشی کی، باقی ساری دیکھ رہی، انہیں نہیں پتا کیا کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سنت شریف یہی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہوں، ایک سوال پیدا کرتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں۔ 3 لوگ ہوں، سرکار نے فرمایا 3 لوگ ہوں تو ایک دوسرے سے یوں کان میں سرگوشی کرے کہ تیسرے کو کچھ پتہ نہ چلے، یہ درست نہیں۔ سنا ہوا نا اخلاق عالیہ آپ نے سنے ہوئے رحمت اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا کہ 3 لوگ ہوں تو ایک دوسرے سے کان میں کوئی بات کہے اس طریقے سے کہ تیسرا نہ سن سکے تو یہ درست نہیں، تیسرے کے ذہن میں 100 باتیں جائیں گے، فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں ازواج مطہرات ساری بیٹھی ہوئی ہیں، کہتی ہیں میں نہیں پتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کی، جبکہ سنت یہ ہے کوئی شخص دوسرے سے خسر نہ کرے، اس کے کان میں سرگوشی نہ کرے جب دوسرا بندہ کو سن رہا ہوگا۔ لیکن یہاں سرکار فرما رہے ہیں اس کا کیا جواب یہ ہے جناب کسی دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرنا یہ بالکل خلاف سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں تو کوئی دوسرا ہے ہی، یہاں تو فاطمہ ہے، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہے، گویا کہ حضور اپنے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ خلاف سنت نہ ٹھہرا۔ جو طریقہ بتایا وہ وہی ہے، اگر کسی دوسرے سے بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ خلاف سنت کا کیسے ثابت ہو گیا۔ یہاں تو حضور اپنی بیٹی سے، اپنے لگتے جگر سے، جس کو کہہ رہے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، ان سے سرگوشی کر رہے ہیں، یہاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، دوسرا ہوتا تو خلاف سنت بات ہوتی، دوسرا ہی کوئی نہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فبکت بکاء شدیدا، آپ کو بتا دوں یہ وہ روایت ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے تھے، بالکل آخری دنوں کی بات ہے، آخری دنوں کی بات، یعنی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کا کوئی ناسخ نہیں ہے، یہ فائنل ہے، یہ بات فائنل ہے جو اس روایت میں ذکر کی گئی، اس کا کوئی دوسرا ناسخ نہیں ہو سکتا۔ فرماتی ہیں کہ پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رونا شروع ہو گئی، بکاء شدیدا، بہت زیادہ روئی، فلما رأى حزنها زارها ثانی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پریشان ہے میری بیٹی، تو پھر دوبارہ سرگوشی کی، فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، تو اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدہ ہنسنا شروع ہو گئی، پہلے روئی پھر پریشان ہوئی، حضور نے دوبارہ سرگوشی کی پھر ہنسنا شروع ہو گئی، اس سے سمجھ آئی کہ حضور اپنی بیٹی کو پریشان نہیں دیکھ سکتے، اپنی بیٹی کو دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ سارے جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، آپ کی جان میں جان نہیں آ جاتی جب بیٹی خوش دیکھتے ہیں، آپ کی جان میں جان نہیں آتی کہ جب بیٹی کو دیکھتے ہیں خوش رہ رہی ہے، زندگی اچھی گزار رہی ہے، اس کی پریشانی دیکھ کر آپ کی رات کی نیندیں نہیں اٹھتی، کیا بھوک مٹتی نہیں، ختم نہیں ہوتی بیٹی کی پریشانی دیکھ کر۔ ایک بزرگ ملے کہنے لگے میرے داماد نے کہا کہ میں دوسری شادی کروں گا، میری اولاد نہیں ہوگی، کہنے لگے علامہ صاحب یقین کریں نہ رات کو نیند آئے نہ بھوک لگی، داماد نے کہا کہ دوسری شادی کرنے لگا ہوں تو نہ رات کو نیند آئے
نہ بھوک لگے. کہنے لگے مجھے بھوک بھی نہ لگے. میں نے کہا چلو روزے ہی رکھ لیتا ہوں. روزے رکھنے شروع کر دیے. کہنے لگا روزے رکھے, اللہ نے کرم کیا, میری بیٹی کو 15 سال بعد اللہ نے اولاد عطا فرمایا. تو یاد رکھیے بیٹی کا دکھ اگر میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے تو وہ آقا جو رحمت للعالمین ہو, جن کی محبت اور شفقت کی داستانیں تم سناؤ کہ جانوروں پر بھی شفقت کرتے تھے, یتیموں پر بھی شفقت کرتے تھے, بیواؤں کا بھی آسرا تھے, جن کا کوئی نہ تھا ان کا بھی پرسانے حال تھے, تو وہ رحمت للعالمین آقا اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے نہ تھے. اور میں جب وہ پریشان تھی تو آپ نے دوبارہ سرگوشی کی, وہ ہنسنا شروع ہو گئی. فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألتها عما سارها. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں جب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس سے اٹھی, میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے باپ بیٹی میں, کیا بات ہے, کیا راز کی بات شیئر کی گئی ہے, مجھے فرمائیے. تو انہوں نے ایسے جواب دیا, ما کنت لأفشا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ میں جو حضور کا راز ہے وہ تم پر کیوں کھولوں. جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں بات کی, مجھے راز دار بنایا, جو بات راز حضور کا ہے میں آپ لوگوں کو کیوں بتاؤں, راز ظاہر کیوں کروں. اسے سمجھ آئے کہ دیکھیے بی بی پاک کا مقام کیا ہے, ازواج مطہرات بیٹھی ہیں, وہ راز کی بات حضور نے ازواج مطہرات کے ساتھ نہیں کی. ازواج مطہرات کا مقام بہت بلند ہے, لیکن بی بی پاک کا مقام ان کے مقام کے سوا بلند ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا. حضور نے چلتے چلتے راز آپ کو بتایا. فرماتی ہیں قلت عزمت علیک بما علی علیک من الحق لما اخبرتنی. کہتی ہیں پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میرے ذہن میں بات رہ گئی, میں نے کہا کوئی راز کی بات ہے وہ پوچھنی ہے, وہ نکلوانی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد میں نے پوچھا اب اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, میں آپ کو قسم دیتی ہوں میں آپ کی رشتے میں ماں لگتی ہوں اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. جو راز کی بات اس وقت کی تھی اب مجھے بتائیں, اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہنے لگی ہاں اب میں بتاتی ہوں. اما حین سار فی الامر الاول, جب پہلی دفعہ حضور عبد العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تو مجھے فرمایا کہ خلاصہ یہ فرمایا کہ حضور کے پیغام تھا, میسج تھا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں, اسی بیماری میں اسی بات میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. اس سے سمجھ آئی کہ کون کس وقت مرے گا یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, اور اللہ جس کو علم دے دے اس کو بھی پتا چلتا ہے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا. پھر بی بی پاک اس پر روئی, کہنے لگی کہ حضور عبد العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے فرمایا, جب دوبارہ سرگوشی کی تو میں اس پر مسکرائی. فرمایا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا تردینا ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ اور نساء المؤمنین. ہے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار بنے, یا پھر مسلمانوں کی ساری عورتوں کی تو سردار بنے, کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ اور ساتھ یہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی آ کر, سب سے پہلے تو مجھے ملے گی آ کر, اور تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. بی بی پاک کا یہ لقب آپ ادیبوں کے ہاں, سیرت نگاروں کے ہاں, محبت کرنے والوں کے ہاں پڑھیں گے کہ بی بی پاک کو کہتے ہیں سیدہ نساء اہل جنہ, اور ایسی عورت جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ذرا اس پر غور کریں. بیٹے حضرت امام حسن امام حسین ان کے بارے میں فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار, اور بی بی پاک کو فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کے سردار. جنت کی ساری سرداری جس گھرانے میں ہے اس گھرانے کا آغاز بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوتا ہے, اس ہستی سے ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے یہ خبر ارشاد فرمائی کہ میں سب سے پہلے حضور کے خاندان میں سے حضور کو ملوں گی اور میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں, تو میں اس بات پر خوش ہوئی. پھر حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 ماہ بعد
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس جہاں سے چلی گئی 20 جمادی الثانی حضرت بی بی پاک کا یوم ولادت تھا. اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے چند ایک مروزات ذکر خیر آپ کا کیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, عقیدہ حدیث اخبار کا مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وجہ ہے بی بی پاک کو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا, انہوں نے فرمایا تمام صحابہ میں سب سے زیادہ افضل, سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. وہ کہتے ہیں خلفائے راشدین بھی اس سے نیچے ہیں کیونکہ کوئی بھی صحابی حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہیں فضیلتوں والے اللہ نے جن کو مقام دیا ہے, بلندی دی ہے, بے شک بہت بلند مقام والے ہیں, لیکن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نیچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ حضور کے بدن کا ٹکڑا ہے, جسم کا حصہ ہیں, اور حضور کے بدن کے مقابل دنیا کی کوئی چیز نہیں, کائنات کی کوئی چیز نہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.